الرحمن الرحیم. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جتنے لوگ ہیں جہاں پہ تشریف فرما ہو جائیں، چونکہ ٹائم بھی بہت کم ہے اور میں نے آگے بھی جانا ہے، تو برائے مہربانی انشاءاللہ یہاں پہ جتنا ذکر ہوگا محمد علی محمد کا ذکر ہوگا. اور بڑی پیاری وہ خاتون تھی جن کا ختم شریف ہے اور بڑی محبت کرتی تھی مجھ سے، اور جہاں بھی مجھے ملنا بڑی محبت بڑی عزت سے اور سرکار کی ثنا خوانی بڑی محبت سے سماعت فرماتی تھی. اہل بیت کا ذکر بڑی محبت سے. مالک ان کی قبر کو جو ہے وہ تحت نگاہ کشادہ کرے. اللہ ان کے بچوں کو ان کے پیچھے سارے ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا بھی انتظام کیا میرے بھائیوں نے، انکل نے، میری بہنوں نے، آنٹی نے، میرا مالک سارا انتظام سارا دانا پانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے بڑی محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی علی نبینا لجپال کی آمد، یاسین کی آمد، طه کی آمد، واللیل کی آمد. نعرہ رسال، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی. اور جدی رات ڈاکو چکی نہیں پیندے، جدی رات ڈاکو چکی نہیں پیندے، کرم دیے چھلا نو ڈکے نہیں پیندے. جو منگنا ہی راسل مدینے تو منگ لے، جو بھی منگنا ہی راسل مدینے تو منگ لے. مدینے دے منگتے نو ڈکے نہیں پیندے. تے جنوں یقین ہے بولنا ہوتا ہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری. کسے ذات دی پچھڑی تیری، او کسے ذات دی پچھڑی تیری، منجا چک دیا لوڑی نہیں ڈری. ایویں کرنا میری بندیا اللہ دیا، کسے ذات دی پچھڑی تیری، منجا چک دیا لوڑی نہیں ڈری. ایویں کرنا میری ہتھوں تے ہے مٹی دی تیری. بندیا اللہ دیا، او بندیا مٹی دیا، او بندیا اللہ دیا. اللہ ہی اللہ بہت چوڑائی مولا بہت پورا نام تے پورا تے سونے مٹھڑا، تے سونے مٹھڑا مٹھڑا بہت، تے سونے مٹھڑا مٹھڑا بہت. ٹر جانا ہے چھڈ کے سجنا، ہسدا بس دا میرا. 4 دناں دے میلے تھے، جو کیا بڑا تیرا. انکل نے ان کی وائف بیمار تھی نا، جو ان کے وہ باش ہوتے تھے، تو دیکھیں بیمار تھی وہ چلے گئے. تھوڑے دنوں بعد وہ بھی چلی گئی. لکھنے والے کیا لکھتا ہے؟ ٹر جانا ہے چھڈ کے سجنا، ہسدا ہسدا میرا. 4 دنوں دے میلے تھے، جو کیا بڑا تیرا. او بندیا مٹی دیا، او بندیا اللہ دیا، او بندیا مٹی دیا، او بندیا اللہ دیا، او بندیا اللہ دیا، او بندیا اللہ
بچ میں اڑ کے جانا مٹی میرا دیس مٹی نال گزارا کیتا میرا درویش مٹی گردا بیکا سارا مٹی سب پردیس او بندیا مٹی دیا او بندیا مٹی دیا او بندیا اللہ دیا او بندیا اللہ دیا مٹی دا تو مٹی ہونا پا دی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے دل او بندیا اللہ دیا او بندیا مٹی دیا او بندیا مٹی دیا او بندیا دیا نہ کر بندہ جب بندہ مر جاتا ہے نا جو سب کچھ اس اتنے رہ جاتا جب تک وہ جینا رہتا ہے آتا ہے میں ہی ہاں میں نہیں اتنے ملنا میں نہیں وہ گھر جانا میں نہیں انہوں سدنا میں اے بھی چیز میری اے بھی زمین میری اے بھی ٹکڑا میرا اے بھی میرا نہ کر بندیا میری میری نا میری نا تیری چار دن دا میلا دنیا پھر مٹی دی تیری او بندیا اللہ دیا او بندیا اللہ دیا او بندیا اللہ دیا کامیابی انہوں نہیں ملتی کہ جن نے بڑا کمایا ہے دنیا دے جن نے بڑا جوڑیا ہے انہوں کامیابی نہیں ملتی کامیابی کنوں ملتی ہے اے دنیا دن چار دہاڑے کیے تھولے جانا یار بنا لینا کملی والا جے تو جنت جان بندیا اللہ دیا او بندیا مٹی دیا او بندیا اللہ دیا او بندیا مٹی دیا او بندیا اللہ دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تمام بھی گلا بات بند کر کے نعرہ رسالت رسالت نعرہ علیہ السلام کا خمیر تیار کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل وہاں جاؤ پوری کائنات میں پھیل جاؤ پوری کائنات میں پھیل جاؤ وہاں جاؤ جہاں پر سب سے زیادہ روشنی ہے جہاں پہ سب سے زیادہ نور چمک رہا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ زمین کی مٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ جہاں پر چمکدار ہے تو جبریل نے آ کے کہا کہ وہ جگہ جہاں سب سے زیادہ چمکدار ہے مٹی ہے جہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ نور ہے وہ جگہ بیت اللہ شریف کی جگہ سبحان اللہ کعبۃ اللہ کی جگہ ہے وہاں اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا خمیر تیار کیا گیا اس کے اندر جنتی پانی ڈالا گیا جنتی پانی ڈالا گیا اور کہتے ہیں کہ اس کو 40 دن کے لیے رکھ دیا گیا 39 دن اس پر غم کی بارش ہوئی ہے اسی لیے بنی آدم میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو کثرت ہے وہ دکھوں کی ہے پریشانی ہماری زندگی میں زیادہ ہے 39 دن اس پہ غم کی بارش ہوئی ہے اور ایک آخری دن 40ویں دن اس پر خوشی کی بارش ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ زندگی میں دکھ زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں وہ اس لیے ہے کہ شاید ٹھیک ہے نا خوشی کا جو عنصر وہ تھوڑا رکھا گیا ہے اس میں بھی اللہ نے یہ چاہا ہے کہ خوشی کے اندر بھی مجھ کو یاد رکھا جائے غم میں تو ہم اللہ کی ذات کو یاد رکھتے ہیں لیکن خوشی کے اندر بھی ہم اس مالک کو یاد رکھیں تو 40 کا جو عدد ہے 40 کا جو عدد ہے جو عنصر ہے وہ ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے
کہ جیسے نا انسان ہم جو ہے وہ جب مر جاتے ہیں تو کیا کل شریف ساتہ نامہ 40واں کروایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے. حالانکہ یہ 40 کا جو عدد ہے نا یہ بڑا اہم ہے. 40 سال کے جب حضور ہوئے تو اعلان نبوت کیا. سبحان اللہ. 40 سال کے بعد جو ہے وہ حضرت یعقوب کی بینائی واپس آئی. ٹھیک ہے نا. اور یہ 40 کا عنصر ہمارے لیے اتنا اہم ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ جو فرماتا ہے کہ 40 دن کا جب بچہ ہو جاتا ہے نا وہ ماں کے پیٹ میں، ٹھیک ہے نا، اس کا جو ہے وہ نطفہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. وہ 40 دن کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. 40 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے، اس کی عمر 40 دن کے بعد آتا ہے، اس کا رزق. اسی طرح کیٹیگریز ہیں قرآن شریف کے اندر. 40 کا جو عنصر ہے وہ اس کا بڑا اہم رول ہے. اگر دیکھا جائے تو گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میں وڈیاں میاں شریف باندھ دینی نے کہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ پتا چلے کہ یہاں پر جو ہے وہ بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے یا بیٹی کی بھی پیدائش ہوئی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 1.25 مہینے تک بچے کو باہر نہیں نکالا جاتا. 1.25 مہینہ بھی 40 کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 30 دن وہ 10 دن اگلے 40 ہو گیا. 40واں وہاں پہ بھی 40واں ہوتا ہے. یہ جو 40 کا عدد ہے نا یہ بڑا اہم ہے. یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ شروع سے ہے. یہ ہر جگہ پہ اللہ نے رکھا ہے. آپ دیکھ لیں، نظر دوڑائیں، ہر جگہ آپ دیکھیں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ 40 کا جو عنصر ہے وہ ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مائیں کیا کرتی ہے، بڑے گھروں میں یہ رواج ہے کہ بچے کو جو ہے وہ 1.25 مہینے کے بعد اس کی شکل کسی کو دکھائی جاتی ہے، اس کو باہر نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہر جگہ پہ جب بچے کے آنے میں 40واں ہے، جب بچے کے آنے پہ 40واں ہے تو پھر جانے پہ 40واں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے. تو آئیے یہ بہانے ہوتے ہیں ذکر کرنے کے، یہ بہانے ہوتے ہیں ذکر کرنے کے. اگر کہا جائے نا کہ فلاں چیز لکھی دکھاؤ، فلاں چیز لکھی دکھاؤ، تو ہر جگہ پر ہر چیز لکھی نہیں ہوتی. قرآن مجید میں درود ابراہیم نہیں لکھا، لیکن اگر ہم محمد و آل محمد ابراہیم آل ابراہیم پر درود نہ پڑھے تو ہماری نماز اللہ ہمارے منہ پہ مار دے. ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز لکھی نہیں ہوتی. ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا ہے کہ ہم خود بھی کچھ سوچیں نا. ہم دیکھیں کہ کہاں پر غلط ہے، کہاں پہ ٹھیک ہے، کہاں پہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے، کہاں پہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے، کہاں پہ ہمیں برا لگ رہا ہے. تو آئیے ذکر کرتے ہیں. اسی مالک کا ذکر ہوگا. آج ہم ہیں اس کا ذکر ہے. ہم کل نہیں تھے اس کا ذکر تھا. ہم کل نہیں ہوں گے اس کا ذکر ہوتا رہے گا. تو ہم فانی ہے، ظاہری بات ہے، لیکن وہ لافانی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. مدینے چ مرنا بھی جینے تو واتے، مدینے چ مرنا بھی جینے تو واتے. جڑا شہر ہے جڑا مدینے تو واتے. سانو تے ایسا نظر کوئی نہیں آیا، سانو تے ایسا نظر کوئی نہیں آیا جو آقا تے کمی کمینے تو واتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تمام بیبیاں گلا باتاں بند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ رسالت. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف سال
حصے شان نبی نے کتنے 5 حصے پہلی شان کے صدقے کو جہان بنے دوجی شان بڑی زہرا دا پردہ تیجی شان ملالی کلے ایمان بنیا چوتھی تیجی تے چوتھی شان اس جوڑے دیے جڑا دین نبی دی شان بنیا حافظ ہے تے 5 شاناں نے جنہاں اوتے پورا قرآن بنیا سبحان اللہ پنج نعرے پڑھنی سالک نعرہ اہل بیت کے حوالے سے بڑا خوبصورت کلام ہے بڑی محبت سے سماعت فرمائیں ہم درے مصطفیٰ کے منگتے ہم درے مصطفیٰ کے منگتے ہیں بک ملتی ہے جگہ جگہ منگنا لو جگہ جگہ منت کرنا لو ایک دردی منت کر لو ایسا در اہل بیت درے مصطفیٰ کے منگتے ہیں بک ملتی ہے آستانے سے کیوں جو بھی سنگ ہے درے محمد کے ارے کچھ نہیں مانگتے سبحان اللہ ہم تو صدقہ نبی کا کھاتے ہیں ان کی چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہیں اور ہر جگہ سر بلند رہتے ہیں ہر جگہ سر بلند رہتے ہیں ان کی چوکھٹ پہ سر جھکانے سے نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور آل اتحاد جس کو کہتے ہیں وہ گانا میرے خدا کا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے جس کی نسبت ہے اس گھرانے سے اپنا گھر ہو نا بندہ کسی کے گھر کی پرواہ نہیں کرتا اپنا گھر ہو نا تو اتنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یا اتنا انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی غیر نہ ہے میرے گھر میں کوئی غیر نہ آئے اس طرح کا معاملہ ہو اس طرح کا معاملہ ہو اس طرح کا وہ پیارا ہو اللہ نے اپنے محبوب کا گھر اپنا سمجھ کر اتنا پیارا بنایا پہلے محمد بھیجا پھر علی بھیجا فاطمہ بھیجی حسن بھیجا حسین بھیجا زینب بھیجی میں قربان جاؤں میری بہنوں یہ سب کچھ بھیجا یہ سب کچھ بھیجا اور اس گھرانے کا تقریب ایسے کی استقبال ایسے کیا ہے پروٹوکول ایسے دیا ہے اللہ کی ذات نے اپنے ہی فرشتوں کو بھیجا ہے یہ دے کے آؤ یہ لے کے آؤ یہ کہہ کے آؤ لیکن کہا بغیر اجازت کے اندر نہ جانا کیوں آئے ہائے 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 آل اتحاد جس کو کہتے ہیں وہ گانا میرے خدا کا ہے ارے وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے جس کی نسبت ہے اس گھرانے سے سبحان اللہ اس گھر میں محمد ہے اس لیے نہیں ملک الموت نے اذن لیا اسے پتا ہے اس گھر میں فاطمہ ہے سبحان اللہ جس کی عزت اور حیا عرش والے بھی کرتے ہیں اور فرش والے بھی کرتے ہیں کہتے ہیں جب کبھی آپ کی بات نہ بنے تو وہاں پر بات بنانے کے لیے تو آسمان والے بھی زمین پر آتے ہیں آسمان والے بھی زمین پر آتے ہیں ہائے 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 قربان جاؤں بی بی مریم بیت المقدس کے اس کمرے میں تھی جس کا دروازہ باہر سے حضرت زکریا بند کر دیتے تھے آپ کے خالو لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جب آپ شام کو گھر آتے لاک کھولتے اندر اس بچی کے پاس جنتی پھل فروٹ ہوتے تھے اور جب اس بیوی سے پوچھا
وہ بھی بطول تھی کہ یہ کہاں سے آئے، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو بڑی اطراء کی بیوی کہتی ہے کہ وہاں سے آئے، سبحان اللہ، وہاں سے آئے۔ پتہ چلا کہ بیوی عرش والوں کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے، لیکن قربان جاؤں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، لیکن اللہ کا فرشتہ جبریل فقیر بن کر، سائل بن کر، منگتا بن کر، مسکین بن کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے در پہ آتا ہے، سیدہ اپنے ہاتھ میں روٹی دیتی ہے، تو پتہ چلا جو عرش والوں کے ٹکڑوں پہ پلے اسے مریم کہتے ہیں، لیکن جو خود پکا کے عرش والوں کو اپنے ٹکڑوں پہ پالے اسے فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں۔ اس گھرانے سے بات بنتی ہے، اس گھرانے سے بات بنتی ہے۔ اللہ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سب کچھ میرا ہی ہے، لیکن مجھے لوٹانے کے لیے، اسے بانٹنے کے لیے اس کے قاسم اہل بیت ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ جب کبھی بات بنے تیری تو یا نبی یا علی یا نبی یا علی یا نبی یا علی تو پکارا کر، کیونکہ وہ بنائے تو بات بنتی ہے، بنائے تو بات بنتی ہے، ارے بات بنتی نہیں بنانے سے، درے مصطفیٰ کے منگتے ہیں، بھیک ملتی ہے آسمان سے۔ آئیے، علی کی ذات ہی مشکل کشائے عالم ہے، علی کی ذات ہی، اسے اتار دو بیٹا، اسے اتار دو، دماغ کھول کے بیٹھو، وہاں بیٹھو جہاں بیٹھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے، بار بار وہی، واپس آ جائیں۔ علی کی ذات ہی مشکل کشائے عالم ہے، علی کی ذات ہی مجھے کار ساز لگتی ہے، بے نماز نہیں نمازی ہوں، سن لو لوگوں، مجھے علی کی وہ وطن نماز لگتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، بڑا لجپال بڑا لجپال جو لگیاں نبا جان دے، بڑا لجپال محرم بھی ہے تو مولا حسین کا غم بھی ہے، اور ہاتھ اٹھا کے آپ پڑھنا ہے، فتح شریف بھی ہے، ہاتھ اٹھا کے پڑھنا ہے، خالی نہ جائے۔ آپ ان سے وفا کرو گے نا، خدا کی قسم جو اس گھرانے سے وفا کرتا ہے نا، یہ گھرانہ بھی اس کی نسلوں تک وفا کرتا ہے۔ بڑا لجپالی، ہاں بڑا لجپالی جو لگیاں نبا جان دے، جیدے کول تو سڑنے، جیدے کول تو سڑنے، وہ اج شادرا جان دے، بڑا لجپالی، ہاں بڑا لجپالی، سونا میرا مولا علی، نواب دا نواب علی، سونا میرا مولا علی، نواب دا نواب علی، جو اپنے در دے بندے آنو، جو اپنے در دے بندے آنو کلندر بنا جان دے، بڑا لجپال، ہاں بڑا لجپال، حیدری، پنج نعرے پینتنی سوا لکھ نعرہ حیدری۔ سونا میرا مولا علی، امیرا دا امیر علی، سونا میرا مولا علی، امیرا دا امیر علی، جو حسن حسین تے غازی تے، جو حسن حسین تے غازی تے، وہ حکم چلا جان دے، بڑا لجپال، ہاں بڑا لجپال، وہ علی جو کعبۃ اللہ میں پیدا ہوا، کوئی کہیں پیدا ہوتا ہے، کوئی کہیں پیدا ہوتا ہے، کوئی کہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن قربان جو علی آپ کا
एजाज है, ये आपके काबे का एजाज है कि आप काबातुल्लाह में पैदा हुए। अरे जहाँ पर बच्चा पैदा हुआ तो जगह गंदी हो जाती है, लेकिन कुर्बान जाऊं आपके आने पर आप आए काबा 360 बुतों से पाक हो। और कुर्बान जाऊं इस शुजाअत से मुझे याद आया, एक दिन हुजूर ने कहा कि ये जो खाना काबा, जो काबातुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए हैं ना, उनको तोड़ना है। तो अली जरा आप आइए ना, आप आइए ना जरा, आप आइए ना जरा और मेरे कंधों पे चढ़िए, मेरे कंधों पे चढ़िए। लेकिन अली ने कहा कि हुजूर आप मेरे कंधों पे चढ़िए। हुजूर ने भी एक पाँव रखा, लेकिन नबूवत का वजन, हाय 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 हाय, नबूवत का वजन मौला अली बर्दाश्त न कर सके। और फिर अली पाक ने अर्ज की, अली पाक सरकार ने फरमाया कि अली आप आइए मेरे कंधों पे, मैं कुर्बान जाऊं। मौला अली कलमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर के कंधों पे चढ़े हैं, और आप जब आप उठे हैं और कहां कहां तक हाथ गया है, सारे बुत तोड़े हैं, सारे बुत तोड़े हैं। वहां अली मुस्कुराए। सरकार ने फरमाया क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो कहा यहाँ आपके कंधों पे चढ़कर अर्श ए मौला मेरे हाथों के करीब हो गया, सुभान अल्लाह, अर्श ए मौला मेरे हाथों के करीब हो गया है। और मैं कुर्बान जाऊं, मेरा दिल चाहता है कि मैं वो अर्श का जीना हाथ से पकड़ कर खींच लूं। वाह अली, तेरी बहादुरी पर, तेरी शुजाअत पर, तेरे मुकाम पर को सलाम है, सलाम है मौला, सलाम है आप पर, सलाम है। आप काबातुल्लाह में पैदा हुए, लेकिन जब दुनिया से गए हैं तो तब भी अल्लाह के घर से ही गए। कूफा की मस्जिद के अंदर सजदे की हालत में आपको खंजर लगा। मैं कुर्बान जाऊं, कैसा अजीम बाप की अजीम कुर्बानी है, वो भी अल्लाह के घर में है और सजदे की हालत में है। और बेटे की कुर्बानी भी देखिए, करबला की तपती हुई रेत है, 3 दिन की भूख है, 3 दिन की प्यास है, परदेश है, और मैं कुर्बान जाऊं तीरों की बारिश है, और आपने करबला मुअल्ला पे सजदा किया है। मैं कुर्बान जाऊं, वो सजदे की हालत में मौला हुसैन दुनिया से गए, सजदे की हालत में गए हैं। और यहाँ पे रुकिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हुसैन का क्या मुकाम है। अरे मैं कौन होती हूँ बताने वाली, छोटे छोटे से थे, राहब आया, हंसता हुआ आ रहा है, लेकिन आपके नाना जान से मिला। थोड़ी देर के बाद जब वो रुखसत हुआ तो रो रहा था। मौला हुसैन ने रोका और पूछा कि आप क्या, ऐसा क्या माजरा हुआ? मेरे नाने के दरबार पे लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, आप वाहिद है, मैंने आपको देखा कि आप हंसते हुए आ रहे हैं लेकिन रोते हुए जा रहे हैं, वजह तो बताइए। तो राहिब ने कहा कि मौला आपके नाना जान से मैंने औलाद का पूछा तो उन्होंने कहा कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। आपने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके बाजू को पकड़ा और आपने फरमाया, राहिब तू मेरे नाने को औलाद पूछिए, मंगी थे नहीं, सुभान अल्लाह, पूछिए मंगी थे नहीं, चल आ तुम दसा इस सखियां ना घराना है। अपने नाना जान दे कोल गए ते जाके मासूमियत ना आख्या कि नाना तुसी आखे री किस्मत च औलाद कोई नहीं। आपने फरमाया हाँ लोहे अर्श ते अल्लाह दे कोल मैंने मालूम होया है वही दे जरिए कि एदे किस्मत च औलाद कोई नहीं। मासूमियत ना अर्ज कीती नाना किस्मत च नहीं हैगी ते साडे कोल आया, सुभान अल्लाह, बेशक किस्मत विच नहीं है ते साडे कोल आया है, वरना साडे को की लेना आना सी, असि किस्मत ही ते बनाने हैं। कुर्बान जमा मौला हुसैन आख्या एक पुत्र देना तेनू मैं, 2 देना, 3 देना, 3 4 5 6 7 हजूर आख्या बस। अगर मौला सरकार बस ना करवांदे ते क़यामत वाले दिन, अगर बस ना करवांदे ते क़यामत वाले दिन एक बन्ने आदम दी औलाद खड़ी होंदी, एक बन्ने राहब दी औलाद खड़ी होंदी। सुभान अल्लाह। यहाँ पे लोग कह देते हैं नाउज़ बिल्लाह, ये तो शिरक हो गया, ये तो फलां हो गया, ये तो ये हो गया। अगर अल्लाह ने दे सका औलाद तो हुजूर ने भी नहीं दी। और मौला हुसैन ने कहा कि मैं तुझे 7 बछड़े अता करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये वाज़ह कर दूं कि हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह खुद फरमाता है। यहाँ तो हम अल्लाह के वजूद का तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन अगर अल्लाह खुद कहे तो बेशक यहाँ पे तुम अल्लाह के वजूद का तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन अगर अल्लाह खुद कहे तो मैं आंख बन जाता हूँ, मैं पाँव बन जाता हूँ, मैं हाथ बन जाता हूँ, मैं पाँव बन जाता हूँ, मैं सारा वजूद बन जाता हूँ। आपने हदीस कुदसी सुनी होगी कि इतना कुर्ब बंदा हासिल कर लेता है अपने रब के साथ कि फिर अल्लाह फरमाता है उसके वजूद में मैं सुरगत कर जाता हूँ, सुभान अल्लाह, मैं आ जाता हूँ उसके अंदर, ताकत अल्लाह वाली आ जाती है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह का वली वही होता है कि जो जिसकी दोस्ती इतनी ज्यादा हो जाए अल्लाह के साथ, इतनी ज्यादा हो जाए कि फिर वो जो चाहे अल्लाह वही कर देता है। अल्लाह सजदा तो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह खुद करवाए तो करना पड़ता। कितना सख्त पर्दा है, लेकिन अगर हम आज उम्रे के लिए जाएं, औरत पर्दा करे तो उम्रा ही नहीं होता, हाजी नहीं होता। अगर वो खुद करवाए तो मैं कुर्बान जाऊं, मैं कुर्बान, यही बात है, यही बात है। तो अल्लाह फरमाता है मैं आंख बन जाता हूँ, मैं कान बन जाता हूँ, इंसान का सारा वजूद बन जाता हूँ, फिर वही होता है जो मेरा महबूब बंदा चाहता है, सुभान अल्लाह। तो यही वजह है।
تو یہ بتانے کی اللہ نے کوشش کی ہے، یہاں پہ اللہ نے یہ بتانا چاہا ہے ہم کو کہ یہ میرے اتنے لاڈلے ہیں، یہ حسین میرا اتنا لاڈلا ہے، یہ گھرانہ میرا اتنا لاڈلا ہے کہ جو میں قسمت میں بھی نہ لکھوں نا تو اگر یہ اشارہ کر دے تو میں قسمت میں بھی لکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑا خوبصورت کلام ہے، آپ سب کی نظر ایک فرمائش بھی آئی ہے میرے پیارے بڑے بھائی کی، اور جس پہ جب راہب آیا اور مولا حسین نے 7 بچڑے دیے اور وہ گئے، اور وہی راہب جب کربلا کے سفر میں آپ کو ملا۔ اللہ اکبر، ہماری ماں کو پتہ چل جائے ہمارے بچوں کو چوٹ لگے گی تو وہ باہر نکلے نہ دے۔ واہ زہرا تیرے صبر کو سلام ہے، تو بڑے شوق سے بڑے لاڈوں کے ساتھ حسین کو قربان کرنے کے لیے پالتی رہی۔ جب بھی ماں سے پانی مانگنا حسین نے ماں نے تب جانا۔ اور آپ کو سناؤں، بڑا خوبصورت کلام ہے، بڑی محبت اور عقیدت سے بڑے بادب ہو کر سنیے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ حیدری، 5 نعرے 5 تنی 1.25 لاکھ، نعرہ حیدری، حیدری۔ اور دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا، دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی یزید حکومت تیری، ایک پل کی تھی یزید حکومت تیری، ہے صدیاں حسین کی، ہے زمانہ حسین کا۔ 5 نعرے 5 تنی 1.25 لاکھ، نعرہ حیدری۔ مولا حسین راہب کو روک کے کہتے ہیں خالی نہ جانا میرے نانا کے در سے، واپس چل، واپس چل میرے نانا کے در پہ۔ مولا حسین لے کے گئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نال میرے رل کے تینوں پہچان کرا، اپنی لجپالی دی تھوڑی جئی جل کے بکھا، میں سید ہاں، میں سید ہاں۔ ارے میری بہنوں، کبھی کسی سید سے ملاقات ہو جائے بڑی ادب سے ملنا، خون رسول ہے، آل نبی اولاد علی ہے، وہ خود جو بھی ہے چھوڑو ان کا معاملہ اللہ پہ، لیکن آپ ادب کرنا کہ ہم نے حیا کرنا ہے خون رسول ہونے کی وجہ سے۔ نال میرے رل کے تینوں پہچان کرا، اپنی لجپالی دی تھوڑی جئی چل کے لکھا، میں سید ہاں، میں سید ہاں، میں سید ہاں، میں سید ہاں۔ مولا حسین تیری قسمت سے اولاد کوئی نہیں، پر ٹور آ کیونکہ اندر جڑا جج بیٹھا ہی اور کوئی وکیل میں بن کے جاواں تے کیس جت رسی، تیرا بن کے آپ وکیل تیری کر سالے اپیلے، بولے ارشیت واجب ہے تیرے حکم دی تعمیل، بولے ارشیت واجب ہے میرے حکم دی تعمیل۔ میرے سامنے رو نہیں آ، میرے سامنے رو نہیں آ، تیری قسمت بدلاوا رب میری آوندائے، تو دس کی منوا، میں سید ہاں، میں سید ہاں۔ میری بہن تسی اسی بچے لے کے کربلا چ قربانیاں نہیں دتیاں، جنہاں دتیاں نا انہاں نوں پڑھ رہی ہیں نا کہ ساڈی زبان ویلیاں بیٹھے دی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکدی، بڑے افسوس کی گل ہے۔ ہاتھ اٹھا کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ زہرا دے پتر نوں پڑھ رہی ہیں کہ تیرا میرا بچڑا نہیں، اے طہارتاں جو تلے ہوئے بچے نے جنہاں دے آندیاں کائنات وچ آندیاں اللہ دے فرشتے زیارت لے آئے، اے قربان جاؤ، ہائے 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 ٹائم ہے اسی کہنیاں بیبیاں کس جگہ دی، اللہ اکبر، سیدہ پاک ادھر حسن پیدا کیتا، ادھر نماز پڑھی، ادھر حسین جمیا، ادھر نماز پڑھی، واہ سیدہ قربان جاواں، مریم بغیر شوہر کا بطول ہے اور تو شوہر رکھ کے بھی بطول ہے۔ نعرہ حیدری، حسینیت، 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 ہائے 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 ہائے۔ مولا حسین تو میرے نانے دی بارگاہ چ بیٹھا دس تینوں کتے بچنے چاہیے، ہائے ہائے، کیونکہ میں اتنے بیٹھا، میں بیٹھا، یہ میرا نانا، یہ میرا گھرانہ ہے،
जिथे कुरान उतरिया, जिथे ततहीर उतरी, जिथे फातिमा उतरी। हाय 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 कुर्बान जावां वाला सन फरमाया राहब नो किन्ने पुत्रा दी लोड़े हुन राहब जल्दी बोले अज समझ हुसैन खलोते लोहे महफूज। सुभान अल्लाह बेशक अज समझ हुसैन खलोते लोहे महफूज दे कोले कोई रोक नहीं सकदा कोई टोक नहीं सकदा ओ जिवें मर्जियां कलम चला मैं चाह आदम तो तेरी औलाद बना मैं सैयद हाँ पंज नारे पैंतनी सवा लख नाराए हैदरी हैदरी हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत। कुरान खोल के अल्लाह के 99 नाम निकालोगे तो उनमें एक नाम अली भी आएगा। ये आशिकों की बातें हैं। किसी आशिक से किसी ने पूछा कि अली को अलैहिस्सलाम कहना चाहिए या रजी अल्लाह ताला कहना चाहिए, तो उस आशिक ने बड़ा मोहब्बत भरा जवाब दिया, क्योंकि मोहब्बत तो ऐसी है ना कि इसका कोई अंदाजे बयां या किसकी कोई खास शक्ल सूरत नहीं होती। क्योंकि किसी ने घुंघरू पैरों में डाल के अपने यार को मनाया है तो किसी ने सूली पे चढ़ के, तो वो आशिक कहने लगा कि ये तो मौलवियों की बातें हैं भाई, मौलवियों से पूछो, आशिक तो जल्ला जलाला हो कहते हैं। सुभान अल्लाह बेशक हाय हाय मैं कुर्बान जाऊं। अब जब ये बात हो चुकी तो राहिब बड़ा खुश है कि मौला हुसैन के लबों से निकली ये बात, जदा पहला भी मोहम्मद होवे, जदा विचला भी मोहम्मद होवे, जदा आखिरी भी मोहम्मद होवे, तेरा पहला कूड़ बुलेंदा ना विचला बुलेंदा ना आखिरी बुलेंदा, सारे सच्चे ते सादिक अमीन बेशक जिन्हां ने पहले अपने किरदार मनवाए ने तो फिर ऐलान किया कि असी नबी हैं। बेशक पहले काफरा को अखवाया है, काफर आए ने, यकीन करो आए ने काफर आख्या हुजूर ये तुहाडे कच्चियां वेड़ियां च साडियां मानता ज्यादा महफूज ने। सुभान केड़े अल्लाह बैंक सन ते केड़ी उस वक्त गन्ना सन ते केड़ी उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड सन, मैं कुर्बान जावां। सरकार ने अपना किरदार मनवाया है, पहले कुरान बन के दसिया है फिर कुरान पढ़ाया। सुभान अल्लाह बेशक ते जेदा पहला भी मोहम्मद होवे, सरकार फरमाया मेरा विचला भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद है। सारे सादिक कौमी ने सच्चे ते पाक साहब ने कुर्बान जावां। जिस वक्त मौला हुसैन दुआ दी है ओनू बचना दी तो ओ सुन के की आंदा है, अखियां विच हंझू आए ने ते राहबत बन के आंदा है आखे राहब लग एहसाने मेरा खूब बनाया माने टका पाक बतूल दा जाया मेरा घर दर सर कुर्बान ओ टका पाक बतूल दा जाया मेरा घर दर सर कुर्बान। सुन राहब दी सैयद के सुन राहब दी सैयद के ओ जा तेरी दूर बलाना मैनू पहचान लवी जद तेरे शहर च मैं सैयद हाँ मैं सैयद हाँ मैं सैयद हाँ मैं सैयद हाँ। हुसैन एक दिलनशी कहानी सुभान अल्लाह हुसैन एक दिलनशी कहानी हुसैन दस्तूर हक का बानी। बेशक हाथ उठा के कह दिए जरा सुभान अल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र और बंदे के मुंह से सुभान अल्लाह निकले, देख तेरी जुबान कहीं हुजूर को पसंद ना पसंद तो नहीं है। अगर पसंद है तो मालिक तुझे तौफीक दे और बोल, इस घराने पे नहीं बोलना तो कहाँ बोलना, कहाँ बोलना है मुझे बता। हुसैन एक दिलनशी कहानी हुसैन दस्तूर हक का बानी। बेशक हुसैन एक दिलनशी कहानी हुसैन दस्तूर हक का बानी। हुसैन अब्बास का सरापा हुसैन अकबर की नौजवानी हुसैन कासिम की कम नवाई हुसैन असगर की बेजुबानी। हुसैन दिल है हुसैन जान है हुसैन कुरान की जुबान है। बेशक हुसैन दिल है हुसैन जान है हुसैन कुरान की जुबान है। हुसैन दजला का खुश्क साहल हुसैन सहरा की बेकरानी। बेशक हुसैन दिल है हुसैन जान है हुसैन कुरान की जुबान है। हुसैन दिल है हुसैन जान है हुसैन कुरान की जुबान है। हुसैन सजदों की सरजमी है हुसैन ज़हनों का आसमां है। सुभान अल्लाह हुसैन सजदों की सरजमी है हुसैन ज़हनों का आसमां है और उठा रहा है जो लाश अकबर।
اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں چوا ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین جزدہ کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر 400 ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر 400 ہے، اور فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، اور جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے حسین شاید لہو لہو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے حسین شاید لہو لہو ہے، اور صحابہ کی انجمن سے پوچھو، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیمبر کا ہو بہو، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نادات است در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حسینیت زندہ باد، حسینیت حسینیت، پانچ نعرے پینتنی سوا لکھ نعرے حیدری حیدری۔ میرا بڑا خوبصورت کلام میرے ہی یوٹیوب چینل آمنہ سلطانی گوجرا سے ریلیز ہو چکا ہے، ضرور آپ سنیے، سبسکرائب کیجئے، بتائیے کہ کیسا پڑھا ہے میں نے۔ نانے کا دین ایسے بچایا حسین نے، نیزے پہ بھی قرآن سنایا حسین نے، ہائے 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 کیا قربان جاؤں، گلا بھی کاٹ دیا، سر کو دھڑ سے الگ کر دیا۔ جب تلاوت قرآن حسین نے شروع کی ہے، تلاوت قرآن حسین نے شروع کی ہے، تو یزید سوچ میں پڑ گیا کہ پھر میں نے کاٹا کیا، پھر میں نے مارا کسے، یہ تو پھر بھی زندہ ہے، ہائے 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 میں قربان جاؤں۔ میرا مالک حسین کا صدقہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی کسی کمینے کے ہاتھوں کا محتاج نہ، سننے والے سامعین دیکھنے والے تمام پہ رحم کرے میرا مالک، اور اہل بیت کا صدقہ، محمد والے محمد کی قربانیوں کا صدقہ میرا مالک، ان پہ گزری ہوئی تنگیوں کا واسطہ لے کر کہتے ہیں مالک ہمارے ملک کی خیر کر دیجیے، ہمارے ملک کی خیر کر دیجیے، ہماری ہر پاکستانی عورت کو باحجاب والی بنا دے، ہر مرد کو باحیا آنکھ والا بنا دے، مولا حسین کا صدقہ اور ملک پاکستان کی خیر فرما، اہل بیت کا صدقہ کورونا وائرس سے نجات نصیب فرما۔ نانے کا دین ایسے بچایا حسین نے، نیزے پہ بھی قرآن سنایا حسین نے، اور بچپن میں نانے پاک سے شبیر جو کیا، بچپن میں نانے پاک سے شبیر جو کیا، وعدہ وہ کربلا میں نبھایا حسین نے، نیزے پہ بھی قرآن سنایا حسین نے۔ 63 سال عمر ہے میرے حسین، اور 16-17 سال کا بیٹا ہے علی اکبر، کیسے اٹھایا ہو، کیسے لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے ہوں، راہ خدا میں کر دیا اکبر کو بھی نثار، راہ خدا میں کر دیا۔ ارے ذرا دیکھیں تو صحیح، جد الانبیاء ابراہیم کو خواب اسماعیل چھوٹے سے ہیں، کہتے ہیں بابا جان آپ کی خواب سچی ہے، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو ایک طرف حسین ہے، ایک طرف ابراہیم ہے، ایک طرف اسماعیل ہے، ایک طرف علی اکبر ہے، دیکھو قربان جاؤں۔ خواب آیا، چھری اٹھائی، گلے پہ پھیری، لیکن آنکھوں پہ پٹی ہے، آنکھوں پہ پٹی ہے، ادھر نبی ہے، ادھر نبی کا نواسا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، نبی ہو کر آنکھوں پہ پٹی ہے، بھلے میں دیکھ نہ سکوں میرے بیٹے کی لاش میں کیسے کروں گا جیوا، ادھر دیکھو حسین آنکھوں پہ پٹی بھی نہیں ہے،
میری بہن میں بار بار نہیں کہہ رہا سبحان اللہ کے ہاتھ اٹھا. تجھے نہیں پتا تیرے بچے ان بچوں کا صدقہ ملے ہیں زہرا کے بچوں کا صدقہ. اب بھی نہ بولے تو پھر تیری مرضی ہے. تیری قبر اپنی ہے میری قبر اپنی ہے. حسینیت 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 پانچ نعرے پانچ تنی سوا لکھ نعرے حیدر. جو ذکر نہیں کرتے میں کہتی ہوں ٹھیک ہے شیعہ لوگوں کا اپنا انداز ہے اپنا ان کا ہے منانے کا جو بھی ہے غم منانے کا جو بھی ہے چھوڑو. لیکن میں نے اتنے بدقسمت لوگ دیکھے اتنے بدقسمت لوگ دیکھے جو اپنے بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں آؤ ہم جو ہے وہ تماشا دیکھنے چلے آؤ وہاں پہ بڑے لوگ آئے ہوں گے. ایسے لڑکے جو امام بارگاہ میں لڑکیوں کو دیکھنے جاتے ہیں ایسی لڑکیاں جو صرف یہ دیکھنے جاتی ہیں کہ یہاں پہ آج کون آیا ہے کون نہیں آیا. اور ایسے سوری ٹو سے نعوذ باللہ سب ایسے نہیں ہیں لیکن بہت سے لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے معاملات دیکھے ہیں. ہمیں اللہ سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو یہاں سے ہوتا ہے ان کا ذکر آئے آنکھیں نم ہو جائیں آنکھیں روئی آنکھیں روئی دل روئی. جب بھی مولا حسین کا ذکر آتا تھا نبی پاک رونے لگ جاتے. جب بھی ذکر آتا تھا خود بھی روتے تھے گھر والوں کو بھی رلاتے تھے صحابہ کرام کو بھی رلاتے تھے. لیکن سب کا اپنا انداز ہے. ہم کسی کے انداز کو غلط نہیں کہتے بھلے وہ ہم سے اچھے ہوں لیکن کم از کم اس طرح کے کپڑے پہن کے جانا عورتوں کو زیبا نہیں دیتا. اس طرح کر کے جانا عورتوں کو زیبا نہیں دیتا. اللہ کی ذات ہمیں ہماری توفیق عطا فرمائے. اصغر اٹھا کے ہاتھ میں شبیر نے کہا اصغر اٹھا کے ہاتھ میں شبیر نے کہا یہ بھی تمہارے دین پہ لٹایا حسین نے نیزے پہ بھی قرآن سنایا حسین نے. اور شیر خدا کے لال کی ہمت تو دیکھیے شیر خدا کے لال کی ہمت تو دیکھیے سب کچھ لٹا کے سر جھکایا حسین نے نیزے پہ بھی قرآن سنایا حسین نے. حسینیت تارک بلا سکے گی نا دنیا شبیر کو. یہ واقعی حقیقت ہے. بندہ اپنا مریا تو بھول جاتا ہے. غم حسین ہر سال اس طرح ہوتی ہے ایسے مہینے کربلا ہوئی کنیاں صدیاں گزر گئی کتنا عرصہ گزر گیا لیکن غم حسین ہمیشہ تازہ رہتا. غم حسین جہاں اکھاں حسین کا غم سن کے نم نہیں ہوتی نا اس تو بڑا بندہ کافر کوئی نہیں منافق کوئی جہاں اکھاں نم ہو جانا سمجھ لو وہ مومن بندہ ہے محبت کرنے والا ہے. باقی کوئی خاص صورت نہیں ہوتی کہ محبت میں زنجیرہ ماریے یا محبت سے ماتم کریے یا محبت جیسی بیڑیاں پہن لیے یا محبت جیسی پانی کی سبیل لگائیے یا محبت جیسی دیگا ونڈی یہ کوئی خاص صورت نہیں ہوتی. اپنا اپنا طریقہ ہے جو بھی کرتے نہیں کسی کو غلط نہیں کہتے لیکن کم از کم انہوں لوگوں نے میں کہنا چاہنی ہوں کہ جڑے تماشا سمجھ کے دیکھن آتے ہیں تماشا سمجھتے ہیں محرم کے مہینے سے بھی کوشش کرتے ہیں کسی خوشیاں کریے شادیاں بیاہ کریے انہوں نے احساس کوئی نہیں. میرا مالک انہوں نے انی کی توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کو 10 دن بھی 10 محرم ہویا کس یوم عاشور کس کو کہتے ہیں کیوں لوگ روتے ہیں. حسین کون تھے کیا تھے حسین کون تھے. یہاں ہر چھوٹے بچے کو پتا تھا شاہ رخ خان کون سلمان خان کون سوری ٹو سے ارطغرل کون ڈراموں کا فلموں کا سب کو پتا ہوتا ہے. لیکن سوری ٹو سے میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا اپنی سنی بہنوں کے بچوں سے اپنی اہل حدیث جو ہے وہ ماؤں کے بچوں سے بہت سے لوگوں سے پوچھا خاص کر سنیوں سے مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا ان کے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے بھی مولا حسین کون کربلا کیوں ہوئی ہے. بس ان کے لیے ایک تہوار ہے چھٹیاں ہو جاتی ہیں اللہ خیر صلی اللہ اللہ خیر صلی اللہ بس بھی بات ختم.
میری بہنوں ان کو ماننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گھر پہ علم لگاؤ، میرے گھر پہ علم نہیں لگاؤ، لیکن میں مانتی ہوں۔ کوئی لاکھ کہتا رہے کہ تم شیعہ ہو، اگر ان کو ماننا شیعہ تو بھائی میں شیعہ ہوں، تم مار دو مجھے گولی، جو ان کی محبت میں لگے گی اس کا سواد ہی بکرا ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ یہی محبت بہنوں کم از کم اپنے بچوں کو ہمیں یہ تو بتانا چاہیے کہ یہ مہینہ اس میں کیا خاص ہے، کیسے قربانیاں دی، یہ دوپٹے کیسے بچائے ہیں، چادریں کیسے بچائی ہیں، اسلام کا نام کیسے بچایا ہے، قرآن کیسے بچایا ہے، احادیث کیسے بچائی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تارک بلا سکے گی نا دنیا شبیر کو، تارک بلا سکے گی نا دنیا شبیر کو، ایسا کام کر کے دکھایا حسین نے، نیزے پہ بھی قرآن سنا حسین نے، نیزے پہ بھی قرآن سنا حسین۔ اس کے ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو بھی ناز ہے۔ ارے سجدے تو سب نے کیے، سجدے تو سب نے کیے، پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے تو وہ سجدہ کیا، اس نے تو وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو بھی ناز ہے۔ پانچ نعرے پڑھتے نہیں سو لکھ نعرے حیدری، تیجی دا جگ اجڑ جانا جی میلا تے سیاں نال میں کھیڈ
پیو تو منگدی سنگا تے باپ مرے سر او ننگا ہوئے تے ویر بر کنڈے کھالی تے ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوائی تے پائی پائیاں دے او بیری ہولے تے پائی پائیاں دیاں باواں تے باپ سرے دا تاج محمد اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں او باپ سرے دا تاج محمد اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے سب روگاں تو او روگ جے ڈاڈا جس دا نام غریبی کنڈ بڑا کے لنگ جاندے نے او رشتے دار قریبی تے کنڈ بڑا کے لنگ جاندے نے اتے رشتے دار قریب تے سب روگاں تو روگ جے ڈاڈا جس دا نام بھی چھوڑا تے سجن جنہاں دے ٹر جاندے نے کد رومن تھوڑا تے سجن جنہاں دے ٹر جاندے تے کد رومن تھوڑا ماں سبھی رشتے بڑے پیارے ہیں لیکن جو ماں کے ساتھ تعلق اللہ کی ذات نے رکھ دیا ہے نا وہ تعلق اتنا خوبصورت ہے کہ ماں اس سے آپ بچھڑ جاؤ الگ ہو جاؤ یا ماں کی ڈیتھ ہو جائے یا بچے کی ڈیتھ ہو جائے تو اگر بچے کی ڈیتھ ہو جائے تو ماں ساری زندگی بے قرار رہتی ہے ساری زندگی سے چین نہیں آتا وہ قبر پہ جائے گی وہ کیا کیا ذکر نہیں کرے گی لیکن اگر ماں مر جائے تو وہ قبر کے اندر بھی بے چین رہتی ہے اگر کوئی بچہ اس کو اسے ملنے کے لیے جاتا ہے وہ اس سے مانوس ہوتی ہے جیسا تعلق اس کا دنیا میں اس کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی وہ ویسا وہاں محسوس کرتی ہے تڑپتی ہے لیکن وہ دنیا ایک الگ دنیا ہے ہم جو ہے وہ وہاں دیکھ نہیں سکتے وہ واپس نہیں آئیں گے ہم وہیں جائیں گے تو یہ تو اس کے بارے میں حدیث بھی ہے نا کہ آپ اپنے والدین کو منا لیں ان سے محبت کریں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قبروں پہ جائیں جمعے کی جمعے جائیں وہاں پر تلاوت قرآن کریں تو وہ ان کی روحیں تو وہاں پہ بھی تڑپ جاتی ہیں اور یقین کریں اگر والدین ناراض دنیا سے چلے گئے ہیں تو قبروں پہ جائیں اللہ نے ان کی روحوں کو اس طرح کا بنا دیا ہے ان کے وجود کو اس طرح کا بنا دیا ہے کہ یہ تڑپ جاتے ہیں دیکھ کے معاف کر دیتے ہیں دیکھ کے تو مولا حسین کا اپنی ماں سے جو تعلق تھا اتنا خوبصورت تھا لیکن اتنا ادب تھا کہ جب کھانا کھانے بیٹھتے تو سیدہ پاک کے دل میں یہ حسرت ہوتی تھی میرا بیٹا میرے ساتھ کھائے تو مولا حسین اوائڈ کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایک دن پوچھا تو عرض کی اماں جان میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ جہاں آپ نے لقمہ اٹھانا ہو کہیں وہاں سے میں اٹھا کے بے ادبی نہ کر دوں اللہ آپ کا دل کرے کہ میں یہ لقمہ اٹھاؤں یا میں یہاں سے اٹھاؤں تو وہاں سے میں اٹھا کر کہیں بے ادبی نہ کر دوں کوئی بندہ تھا اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ملک شام سے وہ کعبۃ اللہ لے کے آیا تو طواف کعبہ ہو رہا ہے جناب حسن بصری وہاں پہ کھڑے ہیں تو انہیں بتا رہا ہے بڑے چاؤں کے ساتھ کہ اپنی اماں کو بٹھا کے لے کے آیا ہوں یہ نہیں کہ جیسے انداز ہو کہ میں نے بڑا احسان کیا تو جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مسکرایا فرمایا قیامت تک بھی طواف کعبہ کا چکر لگاتا رہے تو ایک رات کا مول نہیں کر سکتا تو ایک دن کے اپنے ماں کا جو ہے وہ تو محبت واپس نہیں کر سکتا وہ احسان واپس نہیں کر سکتا اللہ اکبر اس کے جسم کا ٹکڑا وہ بچہ جس کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور اپنے سینے سے پلاتی ہے اپنے سینے سے غذا دیتی ہے اللہ اکبر حضور بھی فرمایا کرتے تھے کاش میری ماں زندہ ہوتی جس نے پالا وہ تو آتی تھی اور عزت کر کے دکھائی بھی جس نے جنم دیا سرکار ان کے بارے میں فرمایا کرتے اگر ہوتی تو محمد خدمت کر کے دکھا دیتی محبت کر کے دکھا دیتی تم لوگوں میں جب جس کی بھی ماں زندہ ہے اسے وہ محبت کرے روٹ جاتی ہے تو منا لیا کرے ٹھیک ہے نا
अम्मी मुझसे भी रूठा करती हैं। मैं कोई ना कोई चीज़ बंगला से फूल कभी ले जाती हूँ, कभी उनको पसंद होता है जूस ले जाती हूँ, फ्रूट ले जाती हूँ, ऐसे मना लेते हैं। हो जाती है अनबन, कहाँ नहीं होती, हर जगह पे हो जाती है। लेकिन बड़ी मोहब्बत, माँ को चाहिए अपनी बच्चियों से सहेलियों की तरह रहे, बच्चियों को चाहिए कि अपनी माँ को दोस्त बना ले, बड़ी मोहब्बत से उनके साथ वक्त गुजारे। और यकीन करें, मैंने तो यहाँ तक हदीस में पढ़ा है कि क़यामत के दिन जब इबादत खत्म हो जाएगी, तोलने के लिए कोई भी चीज खत्म होती, अल्लाह फरमाएगा माँ के साथ गुजरा हुआ वक्त को सवाब में लिखो, सुभान अल्लाह। उसको भी तोलो। जो वक्त माँ के साथ बैठकर गुजारा, जो बातें की हैं, उसको भी इबादत में शामिल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। हकीम लुकमान ने अपने बेटे से कहा, जाओ जन्नत की मट्टी लेके आओ। वो गया, मुट्ठियां भरी ले आया। कहाँ से लेके आया बेटा? सियाना बाप सियाना बेटा, दाना बाप दाना बेटा। तो कहने लगा, अब्बा जान जहाँ अम्मा ने पाँव रखे थे वहीं से लेके आए कि माँ के कदमों के तले जन्नत है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और एक बुजुर्ग हैं, वो अभी भी जिंदा है, वो कहते हैं, बड़ी प्यारी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं लाखों रुपया लगाऊं, ठीक है, अल्लाह का हुक्म है कि उसके घर की ज़ियारत करो, जाऊंगा। गए भी शायद हों वो, लेकिन वो एक बात कर रहे थे कि लाखों लगाने वाले लाखों लगाते हैं, उनकी माँ घर पे नाराज होती है और वो अल्लाह के घर जाते हैं। असल खाना काबा तो वो है जिसके बारे में सरकार ने फरमाया, सुबह उठो मुस्कुरा के चेहरा देखो, तुझे घर बैठे आज का सवाब मिले। वो कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, जब मेरा दिल करता है कि मैं भाग कर उमरा करने जाऊँ, तो कैसे जाना है, एक पैसा जोड़ना, फिर वक्त लगता है, फिर सामान जोड़ना, फिर वीजा, फिर पासपोर्ट, सब कुछ ये एक प्रोसेस होता है सारा। लेकिन वो कहता है कि मैं बड़ी चालाकी करता हूँ। मैं क्या चालाकी करता हूँ कि मैं कहता हूँ भाई जब जाना है तब तो जाना ही है, जब मोहर लगी हो तो क्यों ना जो सरकार ने फरमाया घर बैठे उम्रा कर लूँ। अम्मी को बिठाता हूँ चारपाई पे, अम्मी बैठ जाती हैं सेन में और मैं 7 चक्कर लगाता हूँ अपनी अम्मी की, क्योंकि अल्लाह ने इसको काबे की सूरत बताया है ना कि ये काबे की सूरत है। उस काबे के मैं लगाता हूँ 7 चक्कर और फिर मैं कहता हूँ अब मेरा हुआ है हज, अब मेरा हुआ है हमरा, मेरा दिल करता है उम्रा हुआ है, अब मेरा दिल करता है कि मैं दहलीज़े काबा चूमूं, तो मैं अपनी अम्मी के पाँव चूम लेता हूँ। जब मेरा दिल करता है गुलाफे काबा चूमूं, मैं अपनी अम्मी की चादर चूम लेता हूँ। हाय 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 सुबहान अल्लाह। अल्लाह की ज़ात हम सबको अपने वालिदैन से मोहब्बत करने की, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत। तो माँ का कलाम आपने पेश करना है, उसके बाद मैं फिर इंशाल्लाह इजाज़त चाहूँगी। नारा रिसालत। जन्नत जनो जानिया रावाने, जन्नत नो जानिया रावाने, रब दिया खास अता माने, मावा ठंडिया छावाने, मावा ठंडिया छावाने, मावा
پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے بتا دینا ہمیں کیا پڑھا کے کلمہ حق دکی تلین آباد پڑھا کے کلمہ حق دکی تلین آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد لٹا کے اپنا گھر کتا لٹا کے اپنا گھر کتا خدا دا گھر آباد لٹا کے اپنا گھر کتا خدا دا گھر آباد حسین
آ گئے ہیں تو بیٹھ جائیں, پیچھے والے بھی پلیز بچے بھی نیچے بیٹھ جائیں, بڑی مہربانی ہے. مجھے جلدی ہے جانے کی اور ابھی تو گھر والے کہہ رہے ہیں اور پڑھیں, تو میں تھوڑی دیر پڑھوں گی, برائے مہربانی پلیز نیچے سارے بیٹھ جائیں. ایسی زندگی نہ کیے اعتبار, ایسی زندگی نہ کیے اعتبار میرے, مینو سب لے مدینے کے بار بار آتا, ایسی زندگی نہ کیے اعتبار میرے آقا, ایسی زندگی نہ کیے اعتبار میرے, مدینے والے آقا, مدینے والے آقا, مدینے والے آقا, مدینے والے آقا. پلے پہ گیا اے رونا سارے لک گئے نے ہسے, ہر پاسے نے ہنیرے ہونے جاواں کیڑے پاڑے پاڑے, ہر پاسے نے ہنیرے ہونے جاواں کیڑے پاڑے پاڑے, میرے لیکھاں دیاں بیڑیاں نوں تار میرے آقا, اس زندگی دا کیے اعتبار میرے آقا, اس زندگی دا کیے اعتبار میرے ساتھ مل کر کہنا ہے, آئے ہو تو کوئی فائدہ تو ہو نا, اگر ہم ویسے ہی چل پھر کے چلے گئے فائدہ تو کوئی نہیں. حضور کی محفل بیٹھی ہو, آپ پڑھو تو صحیح, آپ کی زبان کو سرکار پسند کر لے کہ میرے اہل بیت کی محبت کے لیے بولے. مدینے والے آقا, مدینے والے آقا, مدینے والے آقا, مدینے والے آقا. میرے گلے وچ دو دیاں پئیاں نے جدائیاں, مک چلیاں نے ساواں پارے چٹھیاں نہیں آئیاں, مک چلیاں نے ساواں پارے چٹھیاں نہیں آئیاں. میں دکھی میری سونے لے پکار میرے آقا, اس زندگی دا کیے اعتبار میرے آقا, اس زندگی دا کیے اعتبار میرے, مدینے والے آقا, مدینے والے آقا, آقا مدینے والے آقا. نعرہ رسالت رسالت, نعرہ حیدری حیدری. بڑا اچھا ماں بیٹیوں کا ٹائم گزرا, میری بڑی پرانی کہانی جانی ان کی جب تو اچھا ان کی یادیں رہ گئی ہیں بڑی اماں کی. اللہ پاک ان کو قبر میں جلوائے مصطفیٰ نصیب کرے, میرے محبوب مصطفیٰ کا قرب نصیب کرے اور ان کی قبر کشادہ فرمائے میرا مالک, ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. میرے موڈیاں تے چل دیے کرداں دی لوئی, تیرے دربار جدوں کیاں دا آسرا نہیں کوئی, تیرے دربار جدوں کیاں دا آسرا نہیں کوئی. جندے لیا تے لکھ نے ہزار میرے آقا, اس زندگی دا کیے اعتبار میرے آقا, اس زندگی دا کیے اعتبار میرے, مدینے والے آقا, مدینے والے آقا, مدینے والے آقا, مدینے والے آقا. بھائی کہہ رہے ہیں میری خالہ کے لیے دعا کر دیں, وہ بیمار ہیں, سب کہہ دیجئے مالک ان کو شفا آمین. تیرے وانگ کوئی دکھیا لے دکھ نہیں بناتا, جدوں دل دے نے اندروں دے سینے کوئی نہیں لاؤ, جدوں دل دے نے اندروں دے سینے کوئی نہیں لاؤ. کوئی ونڈدا نہیں تیرے جیہا پیار میرے آقا, اس زندگی دا کیے اعتبار میرے آقا, اس زندگی دا کیے اعتبار میرے آقا. مدینے والے آقا, مدینے والے آقا, مدینے والے آقا, مدینے والے آقا.
मुहर्रम हराम का महीना है, बड़े अदब से बड़े मोहब्बत से गुजारे, बड़े गम की मिली जुली कैफियत के साथ, सब्र और गम की मिली जुली कैफियत के साथ बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और अपने घरों की छतों पे पानी भर के रखें परिंदों के लिए, और अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो देख बनाएं, बांटें नहीं तो कोई अच्छी चीज़ थोड़ी सी बना लें। वो गाँव में देखें जो सबसे ज़्यादा गरीब है, जो महीनों के बाद गोश्त खाता है बेचारा, उसके घर में पहुंचाएं। इंशाल्लाह आप देखना मेरा मालिक रिज़्क में भी आपके जो है वो वसी तर तरक्की होगी। और कोशिश किया करें कि जितने भी आप उनके नाम के पैसे निकाल सकें अपने सराने में रख के ना रात को, तो सुबह उठ के वो किसी गरीब को पहुंचाएं। यकीन करें आपको सुकून इतना मिलेगा ना कि आपके चक्कर जितने आप चक्कर लगाती हैं ना डॉक्टरों के पास और पीरों फकीरों के पास, जो जगह जगह लूटने वाले बैठे हैं, तो यकीन करें आपके आधे से ज्यादा चक्कर खत्म हो जाएंगे सिर्फ इस अल्लाह के रास्ते पर देने की वजह से। आप देखना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और मेरा मालिक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो आपसे नाराज हैं, बिछड़ गए हैं, दूर हैं, नाराज हैं, उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई भी मामला है, तो उस मामले को आप ठीक फरमा लें, आप उनसे सुलह फरमा लें, क्योंकि जितनी बशारतें और जितने इनाम और जितनी बरकत सुलह के अंदर है, उतना लड़ाई झगड़े और जुदाई के अंदर नहीं है। और जो लोग अल्लाह की रजा के लिए सुलह कर लेते हैं, अल्लाह उनके साबिक़ा गुनाह माफ कर देते हैं। अल्लाह की ज़ात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। क्या फरमा रही थी आप? कौन सी? अली वाली? अली वाला कलाम सुनाओ, उसके बाद इजाजत है। नाराए रिसालत, नाराए तकबीर, दोनों बात नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, नाराए गौसिया। सच है कि तीनों दुनिया का सुल्तान अली है, सच है कि तीनों दुनिया का सुल्तान अली है। फिर कब्र का और हश्र का सुना है सामान अली है। ईमान के मतला लोगों, ईमान ही कह दो, ईमान के मतला लोगों, ईमान ही कह दो, ईमान की कसम मेरा ईमान अली है। पंजनारे पंजनी साला नाराए हैदरी, हैदरी, मन कुन तो मौला, किसी कहना अली है, मन कुन तो मौला, हर नबी ने मौला, जब तुम भी कह दो, ललकार के कह दो। साडे पिंड इमाम बारगा, साडे पिंड भी है, तो फिर भी ना तुसी अली अली करो तो कितनी माड़ी गल है। नाराए हैदरी, मन कुन तो मौला, हर नबी ने मौला, जब तुम भी कह दो, ललकार के कह दो, सवार के कह दो, हम सबका नारा नबियों ने पांच नारे पैंतनी सवा लख नाराए हैदरी। शिया सुन्नी भाभी ते शिया नु दिखाउण ले नहीं पढ़ना कि इमाम बारगाह ते पढ़ना है। मेरा मतलब गल करना है जिथे इन्ना जिक्र ही अली दा होवे ना, उत्थे भी लोगों नु कह के बुलाना पवे ते फिर मजा ते नहीं ना आंदा, मजा ते नहीं ना आंदा। नाराए हैदरी, हैदरी। आपकी फरमाइश का कलाम, उसके बाद दुआ। गमा दे तूफाना दो तूफाना दो तूफाना, गमा दे तूफाना ओ कदीरी दी डर दे, जो हर गले अली अली कर दे, जो हर गले अली अली कर दे। खुशियां दे रंग राह, खुशियां दे रंग ना बंदियां ते चढ़ दे, जो हर गले अली अली कर दे, जो हर गले अली अली कर दे। नगर नगर ते गली गली अली अली हर अली अली, नगर नगर ते गली गली अली अली हर अली अली। रहमतां दी चादर ले रंदे सुबह शाम ने, जेड़े लोकी अल्लाह तो अली दे गुलाम ने। नगर नगर ते गली गली अली अली हर अली अली, नगर नगर ते गली गली अली अली हर अली अली। रहमतां दी चादर ले रंदे सुबह शाम, जेड़े लोकी अल्लाह तो अली दे गुलाम, वो अपनी चोलियां होरा दाना ले कर दे, जो हर
تے گلی 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 ہے گلی گلی اسی اسی کاڑے کاڑے گلی گلی ہے گلی گلی اسی اسی کاڑے کاڑے گلی گلی ہے گلی گلی علی دی غلامی دا جو پٹا گل پاندے نے انہاں دے مقدراں نوں رنگ لگ جاندے نے نگر نگر تے گلی گلی علی علی ہے گلی علی نگر نگر تے گلی گلی علی 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 دی غلامی دا جو پٹا گل پاندے نے انہاں دے مقدراں نوں رنگ لگ جاندے مر کے بھی زندہ رہندے کدے بھی نہیں مردے جو ہر ویلے علی علی کر دے جو ہر ویلے علی علی کر دے یا علی علی کر دے یا علی علی کر دے گل گل نال علی علی او پکار دے علی علی کر کے زندگی گزار دے نگر نگر تے گلی گلی علی علی گلی علی نگر نگر تے گلی گلی علی علی گلی علی گل گل نال علی علی او پکار علی علی کر کے او زندگی گزار دے ہر تھاں تے جتے رہندے کدے وی نہیں ہاردے جو ہر ویلے علی علی کر دے اللہ والوں انہاں دے سہارے بن جاندے نے انہاں لئی طوفان وی کنارے بن جاندے نے نگر نگر تے گلی گلی علی علی ہے گلی علی نگر نگر تے گلی گلی علی علی گلی علی اللہ والوں انہاں دے سہارے بن جاندے نے انہاں لئی طوفان وی کنارے بن جاندے نے ٹکیا فاروق میں او چھلا اندے کر دے جو ہر ویلے علی علی کر دے جو ہر ویلے علی علی کر دے یا علی علی کر دے علی علی کر دے یا علی علی کر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ نعرہ میرے غوث جانی ہون میرے غوث جانی ہون میرے غوث جانی ہون باہوں پڑھ کے کتب بناوے آ جاوے کوئی چور میرے غوث جانی ہون میرے غوث جانی ہون میرے غوث جانی خدائی جس لی رب نے شان بلائی جس لی منتا کرے خدائی جس لی شان رب نے بلائی جس لی شان کدے نہیں گٹنی لولی جگ پیا لاوے زور میرے غوث جیا نہیں ہو 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 جس کرما والے تے لوگوں میرا دی نظر ہو جاندی جس کرما والے تے لوگوں میرا دی نظر ہو جاندی انہوں عرش فرش کی سو رب دی دو جگ دی خبر ہو جاندی انہوں عرش فرش کی سو رب دی دو جگ دی خبر ہو جاندی میرا دے دیوانے نو لوگو ایویں تسی بولیاں مارنا ایویں تسی بولیاں مارنا ایویں تسی بولیاں مارنا کیوں جدوں مشکل وچ اے پے جاندا جدوں مشکل وچ اے پے جاندا میرا خبر ہو جاندی جدوں مشکل وچ اے پے جاندا جدوں مشکل وچ اے پے جاندا میرا خبر
بغداد والی سرکار دیا بغداد والی سرکار دیا بغداد والی سرکار دیا پھر نہیں رہی ہوش دیوانے آنا نہیں رہی ہوش دیوانے آنا کیڑے بڑ خجر ہو جاتی ہے جس کرما والے لے لو No